دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں اپنے حریفوں سے آگے نکلنے کے لیے آپ کو اپنے مد مقابل کمپنیوں یا لوگوں کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے، یعنی کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہیں، کون سی ایسی سکلز ہیں جو ان کے پاس ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس ہر طرح کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے کام، اپنی کمپنی یا اپنے لوگوں کے بارے میں زیادہ علم رکھتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں سے بآسانی آگے نکل سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے علم والوں کو فضیلت دی گئی ہے۔ علم کا مطلب ہے جاننا۔ اگر آپ ایک مخصوص شعبے میں ہیں اور آپ ہر وقت کچھ نیا جاننے کے لیے کوشاں رہتے ہیں تو ایک دن آئے گا کہ آپ باقی لوگوں سے آگے نکل جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس مسائل کا حل موجود ہوگا۔ آپ کسی بھی مشکل وقت سے نمٹنے کے لیے علم رکھتے ہوں گے۔ دنیا میں جتنے بھی مفکر اور سائنسدان گزرے ہیں ان کی شخصیات کا بنیادی پہلو تھا کہ انہیں اپنے علم پر بے پناہ دسترس تھی۔ مزید یہ کہ اللہ نے انسان کو علم ہی کی بدولت باقی مخلوقات پر ترجیح دی ہے۔ جب شیطان نے اللہ سے سوال کیا کہ اس انسان کے پاس ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو انسان نے اللہ کے حکم سے ان چیزوں کے نام بتائے جو شیطان نہیں جانتا تھا۔ قدرت نے انسان کو علم کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ تاریخ میں ہمیں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر 1220 میں چنگیز خان نے خوارزم سلطنت کو فتح کرنے کے لیے شاہ محمد کے خلاف منگول آرمی روانہ کی۔ خوارزم سلطنت میں موجودہ ایران کا کچھ حصہ، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان اور ترکمانستان شامل ہے۔ فتح کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ کسی طریقے سے خوارزم سلطنت کے دارالخلافہ بخارا پر قبضہ کر لیا جائے۔ شاہ محمد کے پاس 2 لاکھ سے زیادہ فوجی تھے اور اس نے اپنے فوجیوں کو فوجی چھاونیوں کی شکل میں سیر دریا کے ساتھ ساتھ تاشقند، کوکند اور سمرقند کے شہروں میں تعینات کر دیا تھا۔ بخارا شہر کو ہر طرف سے محفوظ بنا دیا گیا تھا سوائے شمال کی طرف سے، کیونکہ اس طرف کیزیلکم ریگستان تھا جس کو پار کرنا ناممکن تھا۔ بالکل حیران کن طور پر چنگیز خان نے ترکمان شہر کی طرف سے اپنا سفر شروع کیا اور زرنک گاؤں میں ایک چرواہا پکڑا۔ یہ چرواہا ساری زندگی صحرا میں رہا تھا اور اسے پتا تھا کہ کہاں کہاں پانی کے کنویں ہیں، اور چنگیز خان تاریخ سے واقف تھا۔ اسے پتا تھا کہ چرواہے صحرا کے چپے چپے سے واقف ہوتے ہیں، لہذا اپنے علم کی بنا پر اس نے یہ عجیب فیصلہ کیا۔ وہ چرواہا منگول آرمی کو صحرا عبور کروانے میں کامیاب رہا۔ اس طریقے سے منگول آرمی نے بہت کم جانی اور مالی نقصان کیے ہوئے بخارا کو فتح کر لیا۔ بخارا کے فتح ہوتے ہی شاہ محمد کو شکست ہوئی۔ اس طرح چنگیز خان نے اس وقت کا امیر ترین علاقہ صرف اپنے علم کی بدولت فتح کر لیا۔ مزید یہ کہ علم کے حصول کے ساتھ وقت اور زمانے کا تعین بھی ضروری ہے۔ آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں اور جس طرح کے کام میں مشغول ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ کا علم بھی اس کے مطابق ہی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی برتن کلی کرنے والا شہر کی کسی امیر کالونی میں چلا جائے اور سارا دن آواز لگاتا رہے تو اسے کوئی کام نہیں ملے گا، کیونکہ عموماً ایسی کالونیوں کے لوگ سٹین لیس سٹیل کے برتن استعمال کرتے ہیں اور برتن کلی کرنے والا صرف تانبے کے برتن ہی کلی کر سکتا ہے، تو یہ ایک جاہلانہ رویہ ہوگا۔ اسی طرح موجودہ دور میں اگر ہم زندگی میں زیادہ آگے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حالات کو جانیں اور پھر وہ علم اور وہ مہارت سیکھیں جس کی اس دور میں اہمیت ہے، یا پھر وہ علم جس کی اہمیت بھی ہے اور بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں۔ صرف اس طریقے سے ہی ہم علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.